حضور کے القابات سے اللہ رب العالمین نے حضور کو مخاطب کر کے خطاب فرمایا اور بتایا کہ جس محبوب کے القابات اتنے سونے گئے، ذرا سوچیے اس محبوب کا نام کتنا سونا ہوگا۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی باری ہے تو رب العالمین نے حضور کا نام لے کر حضور سے خطاب نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے القابات سے حضور کو مخاطب فرما کے حضور سے خطاب فرمایا۔ کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے مدثر کے چادر والے، کہیں رب فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، کہیں رب فرماتا ہے واللیل، اے پیاری پیاری زلفوں والے، کہیں رب فرماتا ہے والضحیٰ، اے پیارے مکھڑے والے، کہیں رب یاسین کہہ کر حضور کے چہرے کی بات کرتا ہے، کہیں رب العالمین لعمرک کا کہہ کر حضور کی عمر کی بات کرتا ہے، حضور کے زمانے کی بات کرتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین لا اقسم بہذا البلد فرما کر حضور کی نسبت کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کا نام لے کر حضور سے خطاب نہیں فرمایا، حضور کے القابات سے اللہ رب العالمین نے حضور کو مخاطب کر کے خطاب فرمایا اور بتایا کہ جس محبوب کے القابات اتنے سونے گئے، ذرا سوچیے اس محبوب کا نام کتنا سونا ہوگا۔ اچھا، آپ اپنے بچے سے کہیں نا کہ حضور سے محبت کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور کلمہ حضور کا پڑھا۔ حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی عشق کے بغیر، حضور کے پیار کے بغیر اور حضور کا کلمہ پڑھنے کے بغیر صرف جسم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ بچوں کو یہ نصیحت کریں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ حضور کی محبت کے بغیر بندہ فارغ ہے۔ ہم کہیں ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارا حق بنتا ہے، حضور کا یہ مقام ہے کہ حضور سے نسبت قائم کی جائے تاکہ دنیا بھی سنورے، قبر بھی سنورے اور حشر بھی سنورے۔ اگر نبی بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ محبوب بڑا اعلیٰ ہے، اس محبوب کا ذکر کرو تو سمجھیے حضور کا کتنا مقام ہے، حضور کا مرتبہ پھر کتنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث کو اپنے پاس بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے بیٹے شیث، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، رفاعتیں، بلندیاں اللہ نے بہت عطا فرمائی گئے۔ حضور پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ گئے۔ حضور کا مقام اب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے گئے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم حضور کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ جو بڑے کر رہے گا وہ اچھا عمل ہے، جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی یہ عمل کریں۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کے سامنے حضور کا ذکر فرما رہے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کرنا چاہا، میں مٹی اور روح کے درمیان تھا۔ جب رب نے اپنی قدرت سے میرے اندر روح پھونکی تو جیسے میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے ستونوں پر حضور کا نام دیکھا۔ یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے، نبی تعریف بیان کر رہا ہے اپنے بیٹے کو، ایک نبی کی تعریف، ایک نبی کی تعریف نبی بیان کر رہا ہے نبی کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے۔ جب میں نے آنکھ کو کھولا میں نے عرش کے ستونوں پر حضور کا نام دیکھا۔ مجھے جب جنت میں ٹھہرایا گیا تو میں نے ہر طرف جنت کے چباروں میں، جنت کے مغلات کے اندر، جنت کی کوٹھیوں کے اندر، ہر جگہ پہ میں نے حضور کا نام دیکھا۔ میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اندر بھی حضور کا نام دیکھا۔ جس طرف بھی میں نے اپنی نظر گھمائی میں نے حضور کا نام دیکھا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں پر بھی میں نے نام دیکھا۔ ہر طرف مجھے حضور کا نام اسم گرامی نظر آ رہا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ سارا ذکر کرنے کے بعد نصیحت کرتے ہیں
بیٹے جس محبوب کا مقام اتنا الگ ہے، جس محبوب کو اللہ نے اتنی عظمتیں رفعتیں عطا فرمائی گئیں، بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس محبوب کا دامن مت چھوڑنا، اس محبوب کا دامن مت چھوڑنا، اس محبوب کا ذکر کرتے رہنا اور اس محبوب کے ذکر کے چرچے کرتے رہنا اور اس محبوب کی تعریف کو آگے پہنچاتے رہنا۔ اس محبوب کا ذکر ایسا ہے جو ہر جگہ پر نجات کا ضامن بن جاتا ہے۔